شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعا پڑھ کے عورت مانگے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اللہ عالم۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ مانگ ہی نہیں سکتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اذان مغرب کے بعد اگر طواف کی 2 رکعت پڑھنے یہاں جائز ہے، دوسرے عمرے کے بعد بہرحال اگر بال ہیں تو کٹوا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح پھروائیں۔ کٹوانے کا معنی سارے سر سے بال کٹوائیں۔ احرام اگر کھل جائے تو دم پڑتا ہے نہیں پڑتا پھر باندھ لو۔ اگر وضو کے بعد کپڑے اتار دینے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جنت البقیع کی مٹی کے بارے میں تو نہیں ہے شفا کا، وہ تو ایک وادی ہے، وہاں کی مٹی شفا ہے۔ بندہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ مدینے پاک کی ساری مٹی شفا ہے۔ میری بہن کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ شوگر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ زیتون کا تیل جو ہے نا 2 چمچ، لیکن خالص زیتون۔ بہرحال جب عورت کا شوہر تھوڑا معذور ہے، جب بیوی مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، اور کیا ہے، انسان پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کبھی بیوی بھی نقص ہوتا ہے، کبھی خمن میں۔ میرے بھائی کے بچے معذور ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحمت کرے۔ گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگا کرو، اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ بہت گھوما ہوں لیکن کام نہیں ملتا، اللہ کی مرضی ہے، استغفار پڑھتے رہو اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا بھی مانگتے رہو۔ میرے دوست نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، 2-3 جگہوں سے بالوں کو ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ بلسان نے ایک روغن بلسان کے نام سے آتا ہے، ایک درخت ہے، اس سے تیل نکلتا ہے، باقی اس کے فوائد جو ہے وہ کسی حکیم سے پوچھیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن حیض آئے پھر بند ہو جائے، اس کی عادت کتنا ہے؟ اگر اس کی عادت 6 دن ہے، پھر خون آئے نہ آئے 6 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ میری بیٹی نے عمرے کی نیت کر لی، نقاب نیت کرنے کے 5 منٹ بعد تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 5 منٹ کا کوئی جرمانہ نہیں۔ مجھے بیٹھنے کی جگہ پہ ایک دانہ ہے، عمرے کے اس بعد غسل کے دوران دیکھا تو احرام کو تھوڑا سا کیچڑ لگا تھا، کچھ نہیں ہوتا، زیادہ وہم میں نہ پڑو۔ ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 3 سال روزے رکھوں گا، تو رکھتا رہے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کرو۔ نفلی طواف کے دوران غلاف کعبہ کو نہ چمٹیں، طواف ختم کر کے صرف ملتزم پہ چمٹنا سنت ہے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، سب لوگ مجھ پر تنفر کرتے ہیں، بہرحال آپ اچھا کرتی ہیں، اور یہی تو ہے کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ دھوئیں، کیونکہ تم شریعت پہ چلتی ہو تو لوگ تو اعتراض کریں۔ آج عورت ننگی پھرتی ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، پردہ کرے تو اعتراض ہے۔ کون سی مسجد سے عمرے کا ثواب چھوٹے حج کے، ہر عمرہ میقات سے جو بھی عمرہ کرو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ لوگ بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں، بالکل بیعت صحیح ہے۔ میں اس لیے بیعت نہیں کرتا کہ میں نہ تو پیر ہوں نہ میں کسی کا مجاز ہوں، کسی بزرگ سے بیعت کرو۔ میری بہن کو شوہر اچھا نہیں سمجھتا، گندیاں گالی دیتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتی رہے، اور یا مانعو یا مانعو یہ اللہ کا نام ہے، 70 دفعہ روزانہ کھانے پہ دم کر کے اس کو کھلایا کرے۔ میرا خاوند اور میرے پتہ نہیں بیٹے ہیں، اللہ سب کو دین پہ چلائے۔ بہرحال آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھیں، انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ ایک عورت نے عمرے کی نیت کی، عمرے کے نوافل پڑھے، تلبیہ بھی پڑھا، بچے کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو نکالا، اس کی ہلکی سی خوشبو تھی، استعمال نہیں کی، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا۔ منہ پر نقاب اوڑھا، جیسے چہرے کو چھوا تو کیا، بہرحال نقاب اگر سارے عمرے میں رکھا دم آ جائے گی، اگر تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں۔ مجھے لیکوریا کا مسئلہ ہے، بالکل آپ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں، اگلی نماز تک وہی کافی ہے، لیکن نیچے کوئی پیمپر وغیرہ استعمال کریں تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے گھر میں یا مسجد میں نہ گرے۔ کہتے ہیں کہ میں مزدور آدمی ہوں، 7 میرے بچے ہیں، اگر مزدوری سے عمرے کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم رکھوں تو بچے تنگ ہوں گے تو نہ کریں، عمرہ کوئی فرض تھوڑا ہے آپ پر۔ ایک آدمی نے مسجد کا 10-12 ہزار خرچ کیا، اب دوسرے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لڑتا ہے، اللہ اس کو ہدایت ہے، یا سارے چندہ کر کے اس کو رقم دے دو اور کہو کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ نہ آنے گا، آنا ہے تو انسان بن کے آؤ۔ مسجد گالیوں کی جگہ نہیں، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ عمرے سے پہلے 2 دن پہلے حیض آ گیا، صحیح ہو گیا، پھر مسجد عائشہ کیا، احرام باندھا، عمرہ کیا، دم پڑ گئی، آپ کو وہیں سے نیت کر کے آنی چاہیے تھی۔ بہرحال مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، اس پورے ملک میں 4 ائمہ کی تعلیم دی جاتی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب فقہ پڑھائی جاتی۔ میرا قدم بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سید خاندان کی لڑکی ہے تو کسی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی۔ حضور پاک نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی ہے، حضرت عثمان تو سید نہیں تھے۔ شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کرو، پاکستان سے آیا ہوں، اللہ جن کی اولاد نہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے حق المہر میں نکاح میں حضور کا درود پڑھ کے دیا تھا. درود تو حق المہر بن ہی نہیں سکتا. حق المہر کے معنی تو پیسے ہیں، اور پھر وہاں حق المہر کی ضرورت کیا تھی جب اللہ نے نکاح کر دیا. حجر اسود کا بوسہ طواف کے علاوہ دینا بدعت ہے. بہرحال نماز ظہر و اثر اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے. ایک صاحب نے رقم دی کہ قاری صاحب کو تنخواہ دی جائے. قاری صاحب چلے گئے، ان کو تلاش کرو، نہ بھی لیں تو کسی مدرسے میں دے دو. کہتے ہیں کہ شافعی مسلک والے بھی حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں. بہرحال اگر مولانا مودودی صاحب نے رجب کا انکار نہیں کیا تو اچھی بات ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. میں نے یہی سنا تھا کہ کیا ہے، اللہ اعلم. بلکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کو اسی وجہ سے چھوڑا. اللہ عالم. بہرحال میں انکار نہیں کیا، اچھی بات ہے. میں جماعت اسلامی کی دیانت اور نظم سے متاثر ہوں، شامل ہونا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم تو کسی کو نہیں منع کرتے. ان دوستوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے. ایک آدمی کا ہمسایہ غریب ہے لیکن وہ عمرے پہ آ جاتا ہے تو عمرہ بھی کرے، غریب ہمسایہ کا بھی خیال رکھیں. اگر معاشی تنگی ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو. میں نے منت مانی تھی کہ عمرہ کروں گی تو 10 روزے رکھوں گی، عمرہ کر لیا ہے. بہرحال جب توفیق ہو اللہ کو 10 روزے آہستہ آہستہ پورے کر لو. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے. حضور پاک نے بھی اٹھایا ہے ہاتھ. یہ مسند ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے. حرم شریف میں بھی پردہ ہونا چاہیے. میرے میاں کو خواب آیا ہے کہ یہ خواب کسی بزرگ سے جا کے پوچھو. جس نے بھی خواب دیکھا ہے وہ کسی بزرگ سے پوچھے، مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے. انگلی اٹھائی جاتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام کے پیچھے حنفی جو ہے وہ فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے. فراز میں ایک مسجد ہے، مسجد کے اوپر امام کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں. میرے بچے نماز کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو. میرے بھائی اور بھابھی ہم سے دور رہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو. بہرحال اگر کوئی اہل بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. کرسی پر اگر معذور ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. قادیانیوں سے کسی قسم کا ربط نہ رکھیں، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، نہ تعلق کا، نہ کھانا نہ پینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا. دیکھو نا جی، بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے بھی بعض اوقات وہ جی یہودیوں سے کاروبار جائز ہے، نصرانیوں سے جائز ہے، ہندوؤں سے جائز ہے، سکھوں سے جائز، قادیانیوں سے کیوں؟ میرا بھائی بات کو سمجھا کرو. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، یہودی یہودی کہتا ہے، عیسائی یہ بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ تعلق علیہ دین معاملات رکھنا بالکل حرام ہے. میں نے پشاور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ ایک احرام کے ساتھ بوٹ پہنے ہوئے تھے، کوئی حد نہیں، خط صدقہ خیرات کر دو. بہرحال کلمے کے پڑھنے کے مختلف بزرگوں نے طریقے لکھے ہیں، اللہ سب پر کروڑ رحمتیں فرمائے. میرے والد اور میری والدہ اللہ کو پیارے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے.